حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امہ شدید ترین مسائل میں گری ہوگی، جسے آج کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج مسلم امہ ہر جانب شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل و عام میں تقریباً مسلمانوں کا ہی لہو بہہ رہا ہے۔ مسلم امہ تتر بتر ہو چکی ہے، اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امہ بالکل لاوارث ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امہ کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ منا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی، اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اس سب کو روکنے مسلم امہ شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے ساتھ بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں، اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کریں گی، اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ہیں، تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری شخص ہوں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اہم بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور قریبی لوگ جو خود کو مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر کریں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو خود ہی ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے۔ آپ اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارش برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں، شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اور بیعت کریں گے۔ حدیث ہے کہ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دھرتی عدل سے بھر جائے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ جزاک اللہ واللہ عالم۔